वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से जो हुकूमत ने अभी तक स्टेप्स लिए हैं। तहरीक इंसाफ ने 2018 के जो इलेक्शंस थे उसके अंदर ये वादा किया था कि वो जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे और हुकूमत में आने के चंद माह कबल ही उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान कर दिया गया था, जिसके मुताबिक एक एडिशनल सेक्रेटरी को मुल्तान में और एक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल को भावलपुर के अंदर तैनात करना था। इसी तनाजुर में गुज़िश्ता रोज़ पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान किया कि जाहिद अख्तर जमान को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और इनाम गनी को एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब के सूबे के लिए 1.5 अरब रुपए भी एलोकेट कर दिए हैं। ताहम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ 35 के करीब और अफसरान को भी इस सेक्रेटेरिएट के अंदर तैनात किया जाना है, मगर इस हवाले से अभी पेशरफ्त होना बाकी है। अपोजिशन और तहरीक इंसाफ के अरकान समेत काफ लीग के अरकान भावलपुर को एक अलहदा सूबा बनाने का मुतालबा कर रहे हैं और इंतजामी मामलात की मुल्तान और भावलपुर में तकसीम पर सवाल उठा रहे हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से किए जाने वाली जो इंतजामी कन्फ्यूजन है इसका भी जिक्र हो रहा है। इसी अहम इशू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आपके वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी साहब। वेलकम टू द शो सर। लगारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये इस तरह की तकसीम क्यों आप लोगों ने की कि एक जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो मुल्तान में बैठेंगे और जो पुलिस के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल हैं वो भावलपुर में बैठेंगे। इसकी सर मंतक क्या है? देखें जी, एक तो ये है कि पुलिस एज सच जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इंडिपेंडेंट महकमा है जिसका आईजी पुलिस जो होता है वो उसका हेड होता है और एडमिनिस्ट्रेशन के जो बाकी काम होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी के नीचे सारी इंतज़ामिया आती है। तो जो जनरल इंतज़ामिया है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तहत एक जगह पे होंगी और पुलिस वाले जो हैं वो दूसरी जगह पे होंगे। तो इसमें कोई तजाद नहीं न समझ आती कि इसमें कोई तजाद है। दो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं जो कि अलग अलग बैठ के वो करेगी। उसमें देखने की ज़रूरत है कि अभी देख ही रहे हैं कि इसकी फीजिबिलिटी एक दफ़ा समझ आए कि किस तरह ज़्यादा फीजिबल होगा। हमारे मुल्क में आज तक ये तजर्बा नया सूबा बनाने वाला नहीं हुआ, तो ये एक नई चीज़ है जिसको लेके चलना है और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को देखना है, इसको फाइन ट्यून करना है। बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो इस चीज़ को ये समझते हैं कि शायद ये कोई बिजली के स्विच की तरह ऑन या ऑफ करने वाली बात है कि आज सूबा है और आज नहीं और कल सूबा पैदा हो गया। इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं जी, इसमें हमें हर चीज़ को देखना है। ये जो है ये जुग्राफियाई तकसीम नहीं है, ये वसाइल की और इंतज़ामी तकसीम है जिसमें हर पहलू को बहुत गौर से देखना है। मैं जब पहले असेंबली का मेंबर होता था तब भी मैं ये तहरीकें बार बार जमा कराया करता था असेंबली के अंदर कि जनूबी पंजाब को अलग इंतज़ामी हिसाब से एक अलग सूबा बनाने के अमल को शुरू किया जाए। और इस दफ़ा भी ओथ टेकिंग के फ़ौरन बाद जाके उसी दिन मैंने ये तहरीक जमा कराई थी कि इस अमल को शुरू किया जाए। ये एक, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, एक पेचीदा और लंबा अमल है जिसमें हमें हर चीज़ को देखना है। हमने इस सूबे के जो आप बात कर रहे हैं तो सर इस पे तो कहीं फिर वो तनकीद ना हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो होती है कि काम करने की या फैसला करने की इतनी जल्दी होती है कि होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। आप भी यही कह रहे हैं कि अभी बहुत मसाइल हैं, अभी देखना पड़ेगा, इसलिए यूं कर दिया है। कल को इफ इट वर्क्स आउट या आपको लगेगा कि ये फीजिबल नहीं है फिर आपको तब्दीली करनी पड़ेगी तो शदीद तनकीद होगी सर इस हवाले से। बेहतर ये नहीं था कि पहले ही आप लोग इसको वर्कआउट कर लेते? दुनिया का सबसे आसान काम जी तनकीद करना होता है। हम किसी भी चीज़ के अंदर से कोई नक्स निकालना, किसी में कोई ऐब निकालना, किसी चीज़ की तनकीद करना, ये सबसे आसान काम है। इसी मामले को अगर हम देखें
تو اسی جب ہم تقسیم کریں گے تو ہمیں پہلے بہت سی چیزوں دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس صوبے کے جو ایسٹس ہیں اور اس کی جو لائبلٹیز ہیں، جو اس کے اثاثے ہیں اور جو اس کے اوپر بوجھ ہیں مختلف مالی، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس صوبے کے اندر جو پانی آ رہا ہے آج کے دن میں، اس کی نہروں کی تقسیم کس طرح ہوگی، کس کا پانی، کون سا پانی کہاں سے کنٹرول ہوگا، جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کی پینشن کون دے گا، جو جنوبی پنجاب کا نیا صوبہ ہوگا یا جو پرانا آج لاہور والا پنجاب ہے یہ دے گا، ہمیں جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ہماری نمائندگی کس طرح ہوگی۔ ارسا ایک بہت بڑی اہم ادارہ ہے جو کہ ہمارے ملک کے پانی کی تقسیم کرتا ہے، اس ارسا کے اندر جو ہے کس طرح اس یہاں کا جو نیا ایک ممبر ہوگا باقی صوبوں کے ساتھ مل کے اس پہ کام کرنا پڑے گا کہ کیا ان لوگوں کو یہ چیز قابل قبول ہوگی کہ ارسا کے اندر موجودہ آج کے پنجاب کے 2 ممبر بیٹھے ہوں جب پانی کی تقسیم کی بات ہو۔ اسی طرح ہمیں اپنے باقی صوبوں کے ساتھ ان کو آن بورڈ لانا ہوگا کہ جو موجودہ پنجاب ہے سینٹ کے اندر، آج کی جو پنجاب ہے، جو متحدہ پنجاب ہے، کہ اس کی نمائندگی بڑھ جائے، کیا باقی ہمارے صوبوں کو یہ چیز منظور ہوگی؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر سے وہ عرض کروں گا کہ یہ ایک حکم یا ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ہونے والی چیز نہیں ہے، اس کو ہمیں آہستہ آہستہ لے کے چلنا ہے اور اس کے جو رف ایجز ہیں ان کو سموتھ آؤٹ کرتے کرتے اس کو ہمیں لے کے چلنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اب یہ عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اس میں مشکلات آئیں گی وہ سامنے نظر آئیں گی، ان کو ہم ریموو کرتے چلیں گے ساتھ ساتھ، اور پھر ہوپ فلی جب یہ میچور ہو جائے گی چیز تو یہ ایک وائبل اور ایک ایسا مطلب صوبہ بن جائے گا جس کے اندر یہ سارے ایشوز ایڈریس کیے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بازرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی ایشو کے اوپر اپوزیشن کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ اب جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے حوالے سے ہم اپوزیشن کا جو موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن پنجاب اسمبلی اویس لغاری صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ لغاری صاحب، پی ٹی آئی نے ایک وعدہ کیا تھا الیکشنز پہ، اور وہ اب کہتے ہیں کہ پہلا قدم ہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہ لے لیا ہے۔ جو جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے فیصلے کر لیے ہیں، ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی کو وہ اپوائنٹ کر دیا ہے، ان کے نام کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے۔ آپ سر اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں وی کین سے آپ بھی کہیں گے کہ یہ پہلا قدم ہے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے؟ بہت شکریہ عارفہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، میں اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور جنوبی پنجاب کے عوام اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کبھی انہوں نے وعدہ یہ نہیں کیا تھا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی دیں گے اور 2-4 افسروں کو بیٹھ کے بٹھا دیں گے ادھر۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 100 دنوں میں صوبہ بنائیں گے۔ ایک تو نہ صرف 100 دنوں میں صوبہ نہیں بنایا، انہوں نے تو پہلے 100 دنوں میں امینڈمنٹ بھی نہیں موو کی تھی، جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر، جو قومی اسمبلی کے اندر امینڈمنٹ موو ہونی ہوتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر ہم نے آج سے 1 سال پہلے امینڈمنٹ موو کی، فار دا فرسٹ ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو ہوئی۔ ابھی محسن لغاری صاحب کی میں باتیں سن رہا تھا، جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس میں انہوں نے 2 چیزوں کے اوپر اٹینشن دلوائی ہے لوگوں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایک سیاسی پہلو ہے اس چیز کا، جس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کے آپ نے ایک اتفاق رائے پیدا کرنا ہے تاکہ 2/3 آپ کو اکثریت مل سکے۔ اور دوسرا پہلو ہے ایڈمنسٹریٹو، کہ کیا پانی کی تقسیم کیسے ہو، ملازمتوں کی کیسے ہو، ایسٹس کی کیسے ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کو کرنے کے لیے عارفہ ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے جب آپ لا اور قانون کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کو چیز ریفر کرتے ہیں، اس کے اندر حکومت اور اپوزیشن اس فورم کے اوپر بیٹھتی ہے اور تمام یہ ان ایشوز کے اوپر اور پہلوؤں کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ جہاں تک سیاسی پہلو کا بات ہے، ہم میں اور ان میں ایک بے اتفاقی یہ ہے، اور مسلم لیگ کاف میں اور ہمارا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے اور ان کا مختلف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بہاولپور ڈویژن کے جو لوگ ہیں ان کی خواہش ہے ہماری نظر میں کہ ان کا ایک الگ صوبہ بنے، اور ہم نے اپنے پریس کانفرنسز کے ذریعے اتنی فلیکسیبلٹی بھی شو کی ہے
میاں حمزہ شہباز شریف نے خود کہا تھا کہ ہم لوگ اس صوبے کا، بہالپور کے صوبے کا وڈرا کر سکتے ہیں، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اگر وہاں کی عوام ایک ریفرینڈم کے ذریعے یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے الگ نہیں رہنا، ہم نے جنوبی پنجاب کے ساتھ ملنا ہے یا لاہور کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہاں تک تو سیاسی اس کا پہلو ہے۔ ہم لوگ 1-1.5 سال سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھئی ریفرینڈم کرا دو تاکہ یہ صوبے نہ بنانے کے پیچھے تم کہیں بھی چھپتے نہ رہو، نمبر 1۔ دوسری بات ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اور جو باقی امور ہیں ان کے اوپر کب بیٹھے ہیں؟ یہ حکومت کا کام ہے۔ جو کمیٹی میں ہم نے ایک آئینی ترمیم پیش کی، اس کو بار بار یاد کروایا احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑا ہو کے قومی اسمبلی میں، کہ کمیٹی کی میٹنگ بلاؤ۔ کتنی کمیٹی کی میٹنگز بلائی ہیں انہوں نے؟ اور یہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور جو آئی جی کی بات ہے، یہ بھی اگر آپ مجھ سے ضرور پوچھیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا ایک ڈرامہ ہے۔ بہت بہت شکریہ لغاری صاحب، آپ نے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پی آئی اے کی فیک ڈگریز کے اوپر جو مسئلہ کھڑا ہوا، اور اس کے بعد جو یورپین یونین اور باقی دنیا سے ریاکشن آیا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پی آئی اے کا۔ گزشتہ روز یورپین یونین کی جو ایئر سیفٹی ایجنسی ہے، اس نے پی آئی اے کی جو پروازیں ہیں یورپین یونین کی طرف، ان کو 6 مہینے کے لیے معطل کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی خبر آئی کہ برطانیہ نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا ہے۔ ان فیصلوں کی وجہ جو ہے وہ وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان کا جو قومی اسمبلی میں خطاب تھا وہ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ کے جو 840 پائلٹس ہیں ان میں سے 250 سے زیادہ کی جو لائسنس ہے وہ مشکوک ہیں۔ اس کے اوپر کافی تشویش ہے جو خط آیا ہے یورپین یونین سے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ اب پی آئی اے جو ہے اپنی فلائٹس کی سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد پاکستان سے وزیر خارجہ نے، پی آئی اے نے، جو ہمارے امبیسڈرز ہیں انہوں نے یورپین یونین سے رابطے کیے، اور 3 جولائی تک اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بین الاقوامی جو ایئر لائنز ہیں ان کے ساتھ جو پاکستانی پائلٹس کام کریں ان کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حفیظ خان صاحب، یہ ترجمان ہیں پی آئی اے کے، اور کیپٹن عمران ناریجو صاحب، یہ سیکرٹری جنرل ہیں پالپا کے۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمین۔ عبداللہ حفیظ صاحب، آپ سے شروعات کریں گے۔ سر، یہ جو فیصلہ ہے یورپین یونین کا اور اس کے بعد برطانیہ کا بھی، اس نے صورتحال کو کتنا مشکل بنا دیا ہے پی آئی اے کے لیے؟ بہت شکریہ۔ مشکل تو ایک شاید چھوٹا سا ہلکا لفظ ہے اس پوری چیز کے لیے۔ دیکھیں، پی آئی اے آلریڈی، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم اسٹرگل کر رہے تھے، اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 2019 کے اندر آپ نے بڑے اچھے سالڈ پرفارمنس فگرز دیے، اس کے باوجود جب 2020 کے شروع میں آپ کو کووڈ-19 کی وجہ سے امپیکٹ آنا شروع ہوا، اور آپ کا فلائٹ آپریشنز پہلے تو بند ہو گیا اور پھر بحال ہوا تو ہارڈلی 10%، تو پی آئی اے واز آلریڈی اسٹرگلنگ۔ اس کے بعد طیارہ حادثہ، اور اس کے بعد اب یہ والا اسکینڈل، اس نے نہ صرف ہمارے ریونیو اسٹریم کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ڈالا ہے، بٹ کہ اس سے زیادہ ہماری ساکھ یا ہماری ریپوٹیشن کو اس نے ڈیمیج کیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور ایئر لائن انڈسٹری کے اندر آپ کی ریپوٹیشن ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ جب تک آپ ریپوٹیشن آپ کی اچھی ہے تب تک لوگ آپ کے ساتھ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو سیف سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ کی ریپوٹیشن اس طریقے سے ٹارنش ہو جائے تو پھر آپ کے ریپوٹیشن دوبارہ بلڈ اپ ہونے میں شاید سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو اٹ از اے ٹف سچویشن فار اس۔ پر سر، صرف ریپیوٹیشن جو ہے وہ ٹانش کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کنسیڈرنگ کہ ایئر سیفٹی ریکارڈ ہمارا ایسا ہے، اتنے پلین کریشز، ابھی پیچھے بھی پلین کریش ہوا، پھر یہ اطلاع کہ پائلٹس جو ہیں ان کے فیک لائسنسز ہیں یا ڈیوبیس لائسنسز ہیں، سو ریپیوٹیشن ٹانش ہوئی ہے، یا سچ مچ مسائل بھی ہمارے اتنے سنجیدہ ہیں جو ہم نے بہت عرصے سے جن کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، مسائل حل نہیں کیے؟ دیکھیے، پاکستان میں یہ ہمیشہ ایک تھوڑی سی مسلیڈنگ سٹیٹس ہیں جو کہ دیے جاتے ہیں کہ جی ہمارا جو ایئر سیفٹی کا ریکارڈ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، یا ہمارے پاس جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں،
ایک چیز آپ کو یہ بھی سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کی ہسٹری میں زیادہ تر ایکسیڈنٹس جو ہوئے ہیں وہ ان رف ٹرینس کے اندر ہوئے ہیں جہاں پہ ایکچولی نارمل ڈے کے اندر فلائنگ بھی بہت مشکل ہوتی ہے، اور آپ کو ان ٹرین کو نیگوشیٹ کر کے پہاڑوں کے درمیان سے منیور کر کے، جہاں پہ موسم اور دوسرے فیکٹرز جو ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں اس پوری چیز کے اندر، آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر حادثات کا جو ہے وہ ان جگہوں کے اوپر بنے جس میں موسم کی خرابی زیادہ مانے آئی، اور میں بات کر رہا ہوں 1970s 80s کے بعد سے، جہاں پہ آپ کے فوکر سے لے کے تو بعد میں آپ کے پرابلی حویلیاں تک کی وہ چیز آتی ہے کہ وہ ٹرین بہت زیادہ مشکل تھی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو بات آتی ہے کہ جی ڈوبیس لائسنسز کا ایشو ہے یا آپ کی اور چیز کا ایشو ہے، دیکھیں یہاں پہ ایک چیز ہمیں بڑی بنیادی طور پہ سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ کہ اس ٹائم پہ مسئلہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے ساتھ نہیں ہے۔ جو ابھی یورپین یونین نے بھی جو چیز ہمیں لکھ کے دی ہے، اور اگر آپ نے اس کی لیٹر کا متن پڑھا ہو تو اس پہ بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ دے ہیو لاسٹ کانفیڈنس ان دی اسٹیٹ آف دی آپریٹر، انہیں یہاں کی ریگولیٹری میکینزم یا ریگولیٹری فریم ورک کے اوپر سے ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا، اور یہ ایک بہت زیادہ سیریس یا سنجیدہ مسئلہ ہے، بیکاز ہم پرزیوم یہ کرتے ہیں کہ تمام ریگولیٹری انوائرمنٹ جو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشنز ہیں اس کے مرتب کردہ قوانین کے مطابق یا انہی کی ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے کیے جاتے ہیں۔ اگر ان کا کانفیڈنس لوز ہو گیا یا ایاسا کا لوز ہو گیا، یا جو آئیٹا ہے جو ایک اور آرگنائزیشن ہے پوری دنیا میں گلوبل ایویشن کی، ان کا کانفیڈنس لوز ہو گیا تو یہ ایک زیادہ سیریس مسئلہ ہے، اور پی آئی اے بھی اس پورے فریم ورک کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں۔ یورپین یونین کی پابندی صرف پی آئی اے کے اوپر نہیں ہے، یورپین یونین کی پابندی پاکستان سے تمام اڑنے والی ایئر لائنس کو یا پاکستان کے تمام جو اوریجن والے جہاز ہیں ان تمام کے اوپر ہے، تو اٹ از اے ویری سیریس میٹر رائٹ ناؤ۔ سر تو یہ بتائیں کہ کیا اس سے پہلے بھی اس طرح کی پابندی لگی ہے؟ کچھ اطلاعات آ رہی تھیں، خبریں تھیں کہ مشرف صاحب کے زمانے کے اندر بھی پابندی کچھ مہینوں کے لیے لگی تھی۔ دیکھیں آخری پابندی ہم پہ لگی تھی 2006 میں، جب ہمارے جو کچھ جہازوں کے اوپر ان کو دیکھیں، تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بتا دوں، دیکھیں یورپین ایئر سیفٹی ایجنسی جو جس طرح ہم لوگ کی یہاں پہ سول ایویشن اتھارٹی ہوتی ہے، وہ یورپین یونین کی یا یورپین یونین کی تمام ممبر اسٹیٹس کی ایویشن سول ایویشن اتھارٹی ہے، یا ان کا ریگولیٹر ہے کمرشل ایویشن کا۔ اچھا، وہ ان کی بڑے سخت، یعنی پوری دنیا میں ایاسا کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ شاید سب سے زیادہ سخت ہے، ایون امریکہ اور برطانیہ سے بھی زیادہ۔ ان کی اپنے ایک سیفٹی کے یا فلائٹ چیک کے اپنے ایک پیرامیٹر ہوتے ہیں، ان کی ایک اور ایجنسی ہے جس کو صافا بولتے ہیں، جو کہ فورن اوریجن ایئر کرافٹ کی آڈٹ کرتا ہے۔ 2006 کے اندر ہمارا صافا انڈیکس ہماری تاریخ کی شاید سب سے نیچے والی جگہ کے اوپر گیا، نیچے والے لیول کے اوپر گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے 2006 کے اندر ہم پہ پابندی عائد کر دی۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے بڑا کوئی ریڈیکل سٹیپس لیے، بڑا ایک فریم ورک ہم نے ڈیوائز کیا جس کی بنیاد کے اوپر آہستہ آہستہ ان کا ٹرسٹ بحال ہوا، اور 2009 کے اندر انہوں نے فلی ہمیں اجازت دی دوبارہ ریسٹور کرنے کی۔ 2015 کے اندر انہوں نے فریم ورکس کے اندر اور تبدیلی لائے، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ اور کنڈیشنز لگائیں، اور اس کے بعد سے وہ ہر 2 سال بعد پی آئی اے کا پراپر آڈٹ کرتے ہیں یا اسیسمنٹ کرواتے ہیں، اور ان کے صافا کے انسپیکٹرز ہر یورپین ڈیسٹینیشنز کے اوپر رینڈملی یا سرپرائز انسپیکشنز یا چیک کرتے ہیں۔ اس ٹائم پہ آپ کو سن کے بڑی شاید خوشی ہوگی کہ اس ٹائم پہ ہمارا صافا انڈیکس جو ہے وہ شاید تاریخ کے اندر سب سے بہترین سطح کے اوپر ہے، جو کہ اس ٹائم پہ 0.75 ہے۔ تو اس سینس میں ایئر سیفٹی کے اوپر یورپین یونین کو زیادہ خدشات نہیں ہیں۔ اب اس دفعہ ان کے خدشات جو ہیں وہ آپ کے ریگولیٹری انوائرمنٹ یا ریگولیٹری فریم ورک کے اوپر ہیں، کہ جس انوائرمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں، جہاں پہ لائسنسنگ ہوتی ہے، جہاں پہ سرٹیفکیشن ہوتے ہیں، جہاں پہ چیکس لیے جاتے ہیں، اس کا پورا میکینزم جو ہے وہ دوبارہ کرنے والا ہے، یا لوگ اس میکینزم کو ہیک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی خدشات زیادہ ہیں۔ اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان آلریڈی پلان بھی بہت زیادہ کر رہی ہے، اور ان کو بہت سخت قسم کے اقدامات اٹھانے ہوں گے یہ ٹرسٹ واپس لانے کے لیے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اور پیلپا کا ورژن جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं PIA के ऊपर, हमारी एविएशन इंडस्ट्री जो फेक पायलट्स, फेक लाइसेंसेस की बात की हमारे फेडरल मिनिस्टर ने, और अब हम उसके ऊपर वर्जन लेंगे पैल्पा का। और हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन इमरान नारेजो साहब, ये सेक्रेटरी जनरल हैं पैल्पा के। वेलकम टू द शो इमरान साहब। कैप्टन इमरान साहब, ये बताइएगा कि ये जो लगा है इल्ज़ाम हुकूमत की तरफ से, वफाकी वजीर की तरफ से लाइसेंस के हवाले से, इसमें सर कितनी सदाकत है? क्या पैल्पा को एहसास था, यू वर अवेयर कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द रेगुलेटर और लाइसेंसेस के अंदर मसला हो सकता है? नो मैम, हमें कोई ऐसे चीज का एहसास नहीं था, बल्कि हम तो उस एक्सीडेंट की बात कर रहे थे जो कि अभी रिसेंटली हुआ था। और इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट के बाद, क्योंकि हमने तो अपने एक्सीडेंट रिपोर्ट के ऊपर ये एतराज़ात दे दिए थी, तो टोटल प्रोसीजर लैप्स था उसके अंदर। तो जो अकायों के और जिसकी आज ये लोग डिफरेंट एजेंसी इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो वो प्रैक्टिस इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि इस एक्सीडेंट की वजूहात मालूम कर सके। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड ओवर अ नाइट ये चीज कहाँ से आई। अब नंबर वन, अब आप खुद सोचें कि सस्पिशियस क्या चीज होती है, और इसके साथ ये बयान आना कि जनाब हम 1 साल से इंक्वायरी कर रहे हैं, जो चीज इंक्वायरी में है और जो अभी तक 1 साल में प्रूव नहीं हो सकी, ये लाइसेंस फेक है या इन लाइसेंस पे कोई एतराजात हैं। अगर एक लाइसेंस फेक है, हमारी लाइसेंस अथॉरिटी जो है वो है सिविल अथॉरिटी, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो हमें लाइसेंस इशू करती है। और जिस वक्त उनको अगर किसी चीज के ऊपर भी एतराज होता है, एज पर द CR 1994 जो उनकी बुक कहती है, जो रूल्स रेगुलेशन की है कि सिविल अथॉरिटी किसी भी पायलट को जिसको वो लाइसेंस इशू करती है या एनीबडी को, उसको विद इन 30 डेज जवाब देने के लिए मजबूर करती है, शो कॉज करती है। ये प्रोसीजर भी अडॉप्ट नहीं किया गया। 1 साल के अंदर अभी सस्पिशियस का लफ्ज यूज किया गया। कोई इदारा इस जो लिस्ट है उसको मानने को तैयार नहीं। आज इतने दिन हो गए लिस्ट आए हुए, क्या आया किसी जो 140 पायलट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हैं, इनको क्या इदारे ने जिसने लाइसेंस किया, उसका नाम है सिविल अथॉरिटी, क्या उसने और शोकॉज किया? शोकॉज करने के बाद उनसे पूछा कि भाई ये आपके हमारे ये एतराजात हैं? ऐसी कोई चीज नहीं हुई, बल्कि इनफैक्ट ये हुआ कि PIA ने 140 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये न्यूज जिसको अभी तक कंफर्म भी नहीं कर सकते, ये दुनिया भर में आम हो गई, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एविएशन इंडस्ट्री का स्याह तरीन दौर है ये। और अबव ऑल ऑफ दिस जो अभी आप बात कर रहे थे EASA की, EASA ने PIA को और दूसरे अथॉरिटी एयरलाइंस को मना किया है, उसकी वजह से लाइसेंसिंग नहीं है, वहाँ हमारे सेफ्टी लैब्स थे। और वो रिपोर्ट मौजूद है कि कई अरसे से, यानी कि 6 सर, बट अभी माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट अभी तर्जुमान PIA जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा सेफ्टी इश्यूज का, प्रोटोकॉल्स का कोई मसला नहीं है, इस दफे सिर्फ लाइसेंसेस की वजह से हुआ है। मैम वो रिपोर्ट आपके पास है, माशाल्लाह सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वो रिपोर्ट सोशल मीडिया पे घूम रही है। उस रिपोर्ट में सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी प्रोग्राम जो PIA को और सर आप ये कह रहे हैं कि वो तर्जुमान PIA जो थे वो बात सही नहीं कर रहे थे? देखिए मैम, मैं अपनी बात या उनकी बात से अच्छा है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ लें। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी आज सारा दिन। उस रिपोर्ट में जो SMS जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम था, जो PIA या दूसरे रेगुलेटर्स को कहा गया था लास्ट 1 ईयर से कि उसको इम्प्लीमेंट करें, एंड दे फेल्ड टू इम्प्लीमेंट। वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ये किया गया, ये लाइसेंस की बात तो उन्होंने एंड में एक जगह की, एंड वन ऑफ द रीजन में ये लिखा है कि आपके रेगुलेटर्स जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज में मौजूद हैं जिसमें फेक लाइसेंसिंग का शुबा है। एक चीज होती है कि सस्पिशियस, अब उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से पहले ही फैसला सुना दिया गया, और उस फैसले का इम्पैक्ट ये आया कि आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, आप ना मुल्क से बाहर जा सकते हैं। और जो अगर कल आप जब ये पायलट्स अगर इनमें सर ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि पैल्पा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, बट सर हमारे मीडिया में तो ये खबरें पहले भी आई हैं, पार्लियामेंट में भी बात हुई है लाइसेंसेस के ऊपर या फेक डिग्रीज जो है पायलट्स की उनके ऊपर। मैं आपको अर्ज कर दूं मैम, पिछले 1.5 साल से 2 साल से PIA के अंदर स्क्रूटनाइज चीजों को किया गया। 6 पायलट्स, मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, 6 पायलट्स डिग्री की बुनियाद पे कि उनकी डिग्री वेरीफाई नहीं हुई, उनकी जॉब चली गई, नंबर 1। नंबर 2, 11 पायलट्स इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे लाइसेंस के आप साबित करें कि लाइसेंस जाली हैं। 1 साल से उनके लाइसेंस जाली होने का सबूत कोर्ट में जमा नहीं कराया गया। तो सर फिर इशू तो था ना, आप तो कह रहे थे कि पैल्पा के ख्याल में कोई इशू नहीं है, आप यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द मैटर। देखिए मैम, आज आप एक प्रूव करना, जब तक कोई चीज प्रूव ना हो आप उसके बारे में ऐसी राय काम नहीं कर सकते। ये 140 पायलट अगर कल कोर्ट से बरी होकर आ गए तो क्या हमारी इज्जत वापस आ जाएगी? क्या प्रोसीजर? देखिए हर जगह पे
चाहे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस हो, चाहे ये सस्पिशियस लाइसेंस का प्रोसेस हो, चाहे ये आपकी EASA का प्रोसेस हो, हर जगह प्रोसीजर लैब्स हैं। और ये सारे प्रोसीजर लैब्स इस वजह से हैं कि हमारे डिपार्टमेंट से ही काम नहीं कर रहे। तो सर फिर इशू तो थाना पैल्पा शुड बी अवेयर ऑफ द इशू, अगर वो है, चाहे वो प्रूव है कि नहीं। मैम देखें, एक बात होती है कि 140 या 260 की फिगर बताना, जो 2 साल की प्रैक्टिस हुई, जो प्रॉपर प्रैक्टिस हुई, जिसमें सिविलेशन ने अपना किरदार अदा किया, पायलट्स के सब लाइसेंसेस को बुला के उन्होंने चेक किए और उसके बाद 12 लाइसेंस को उन्होंने ये करार दिया कि इनका मीन हमें समझ में नहीं आ रहा, तो वो पायलट कोर्ट चले गए, उनका राइट है। और वो राइट इसलिए है कि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर कोर्ट्स आजाद हैं। अब वहां जाके प्रूव करें कि ये 12 पायलट जो है सस्पिशियस नहीं, इनकी गलतियां हैं, वो प्रूफ आज तक 1 साल में नहीं हुआ, तो ये 140 कहाँ से प्रूव करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो सेम टाइम।